آج جو ہے نا وہ ہم جب چیختے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو نہیں آئی نا یار. اور کتنا آپ کو یقین دلائیں، آپ نے کیوں ان کے بارے میں کلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں جی؟ انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اسی میں وہ بچتے ہیں. اگر پڑھ کے یہ سب کچھ کیا نا، پھر ہم ان کے اوپر کوئی اور ہی فتویٰ لگائیں گے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے تھے. اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں کہاں تک یہ پہنچا ہے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے بزرگ آئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن حدیث نہیں پڑھا ہوا تھا، تم نے کیوں ان کو اتنا بڑا بنا لیا ہے؟ اچھا، اس نے قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے اور کسی نے نہیں پڑھا ہوا. ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس نے جو قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے اس قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کافر ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے. پہلے ایک مثال قرآن سے اور ایک مثال حدیث سے. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں اتنی دفعہ آیا. ہاں، سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام شیطان کا آیا ہوا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے نام آپ جمع کر لیں، شیطان کا نام زیادہ آیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ قرآن اس نے پڑھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں. قرآن پاک میں شیطان کا نام 70 مرتبہ آیا ہے، اور صرف ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مرتبہ آیا ہے. باقی انبیاء علیہ السلام الگ، صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مرتبہ آیا ہے، اور شیطان کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 70 بار. اس نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اس نے قرآن پاک پر تحقیق کی ہوئی ہے. اب آتے ہیں حدیث کی طرف. نماز میں درود پڑھنا یہ کوئی واجب نہیں ہے. اگر کوئی درود نہ بھی پڑھے تب بھی اس کی نماز مکمل ہے. یہ کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں. اتنا گستاخانہ اور شیطانی بارود ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر درود شریف کے نماز مکمل. مرزا جلمی کہتا ہے کہ یہ احناف، اشارہ یہ احناف کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا نماز میں واجب نہیں ہے. اور کتنا گستاخانہ اور شیطانی بارود ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ بغیر درود پاک میں نماز مکمل ہو جاتی ہے. یہ تو حدیث ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد تمہاری نماز مکمل ہو جاتی ہے. تو اب یہ حکم، یہ فتویٰ کس پر لگا رہا ہے؟ گستاخ کسے کہہ رہا ہے؟ شیطانی بارود کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. قاسم کہتے ہیں، قاسم بن مخیمرہ کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے حدیث بیان کی، اور علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے تشہد کی تعلیم دی اور فرمایا جب تم نے تشہد مکمل کر لی تمہاری نماز پوری ہو گئی، چاہے اس کے بعد بیٹھے رہو، کھڑے ہو جاؤ. یعنی تمہاری نماز تشہد پڑھنے کے ساتھ مکمل ہو گئی. یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے. تو یہ کہتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تشہد کے ساتھ نماز مکمل ہو جاتی ہے اور درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے، وہ شیطانی دماغ رکھتے ہیں اور وہ گستاخ ہیں. تو یہ گستاخ کس کو کہا اس نے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تشہد مکمل کر لی، آپ کی نماز مکمل ہو گئی. آپ آگے درود پاک پڑھتے رہیں، مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. ہم پڑھتے ہیں درود پاک، لیکن جو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے ساتھ، تشہد پڑھنے کے ساتھ تمہاری نماز مکمل ہو جاتی ہے. تو اس نے ہم پر گستاخی کا اور شیطانی دماغ کا فتویٰ لگایا ہے. اصل میں اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی. سامنے کتاب ہے ابو داؤد، اس میں یہ روایت ہے 970 نمبر. تو یہ نبی علیہ السلام کا گستاخ ہوا، یہ کافر ہوا. کہتا ہے میں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے. تو اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھتے ہوئے اتنا آگے چلا گیا کہ دشمنی کرا کہ انہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا. تو تم نے کتنا پڑھا ہوا ہے؟ شیطان جناب اس کا نام سب سے زیادہ ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا. 70 مرتبہ شیطان کا نام آیا ہے اور 136 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے. اور حدیث کی توہین، نبی علیہ السلام پر گستاخی کا فتویٰ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ. آپ کہیں گے جناب اس کو نہیں پتا، تو اس نے تو دعویٰ کیا مجھے پتا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے. تو اس نے پڑھا ہوا حدیث پڑھ کے اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی گستاخی کی، بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ اس نے گستاخ کہا. جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گستاخ ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے.